بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنگڑی کا درد یا ارک النساء، یہ عارضہ محض خواتین کو لاحق نہیں ہوتا۔ ہومیو ڈاکٹر عطیہ وقار۔ سیاٹیکا ایک تکلیف دہ اور بعض صورتوں میں ناقابل علاج مرض بھی بن جاتا ہے، اور باوجود آپریشن کے انسان خود کو تندرست محسوس نہیں کر سکتا۔ سیاٹیکا کو طب میں ارک النساء کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ سے اس کو عام طور پر عورتوں کی بیماری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ مردوں میں بھی یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ کمر میں آخری موڑوں کے پاس عصبی نظام کے موہروں کے نیچے دب جانے سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درد ٹانگ میں جاتا ہے اور پھر پاؤں میں پہنچ جانے کے بعد انسان کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیتا ہے۔ یہ درد ہپ جوائنٹ سے لے کر ٹانگ سے ہوتا ہوا پاؤں تک جاتا ہے۔ انتہائی شدید درد ہوتا ہے اور ٹانگ پر جسم کا وزن نہیں ڈالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض لنگڑا کر چلتا ہے۔ ایڑی زمین سے اٹھا کر چلتا ہے، اس لیے اس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ اکثر دیہاتی علاقوں میں ربے کا درد بھی بولا جاتا ہے۔ اس کو رینگنی یا گردرسیوات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ درد کولے سے شروع ہو کر پاؤں کے ٹخنے تک جاتا ہے۔ یہ درد ٹانگ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، عمومی طور پر ایک ٹانگ میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھار دونوں ٹانگوں میں بھی محسوس ہوتا ہے، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اس درد کا ایک اور نام سیاٹیکا بھی ہے، یا ایک نرو سیاٹک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعصاب میں کسی چیز کی چبھن سے شروع ہوتی ہے۔ یہ چبھن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ وجوہات: کمر کے موہروں کا غیر طبی طور پر بڑھ جانا، جس کی وجہ سے پاس سے گزرنے والی سیاٹک نرو پر دباؤ پڑتا ہے، جو کہ درد کا باعث بنتا ہے۔ تو ریڑھ کی مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ 3. حرام مغز کی خرابی اور اعصابی سوزش کے باعث۔ 4. چوٹ یا کسی حادثے یا گرنے کی وجہ سے ہو۔ 5. جوتوں کی وجہ سے جو بہت کسے ہوئے ہوں اور جن کا سول ٹھیک نہ ہو۔ 6. جن لوگوں کے پاؤں قدرتی طور پر نیچے سے بالکل سیدھے ہوں، قدرتی ہم نہ ہو۔ 7. کسی حادثے چوٹ کی صورت میں اگر موڑے اپنی جگہ سے ہل جائیں تو یہ اپنے پاس سے گزرنے والے سیاٹیکا نرو کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس سے اس میں درد کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس درد کی وجوہات میں موٹاپا، بڑھاپا، زیادہ دیر بیٹھنا، زیادہ وزن اٹھانا یا موٹر سائیکل کی زیادہ سواری کرنا، سرد موسم میں زیادہ عرصہ رہنا، یورک ایسڈ کی زیادتی، سرد اشیاء کا بکثرت استعمال، بارش میں بھیگنا، پسینہ آنے پر فوری نہانا وغیرہ شامل ہیں۔ ارک النساء کی علامات میں کولے کی ہڈی سے پاؤں کے ٹخنے تک درد کا احساس، ٹانگوں میں بے حسی محسوس ہونا، پاؤں یا ایڑی میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں، مریض رکوع کی حالت میں جھک نہیں سکتا، سیدھا کھڑا ہو کر اپنی ٹانگ کو پھیلا کر اٹھا نہیں سکتا۔ اگر اس کے ساتھ یورک ایسڈ بھرا ہوا ہو تو جسم کے بقیہ جوڑوں میں، خصوصی طور پر ٹخنا وغیرہ میں اور درد اور ورم کا احساس ہوتا ہے۔ جوڑ کی حرکات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج: تمام دوائیں علامات کے مطابق دیں۔ 1. گنیفیلیم، شدید درد، ٹانگ سن ہو جانا۔ اس دوا کی اہم علامات: مریض کو چلنے لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مگر بیٹھنے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ رسٹاکس، دائیں طرف کا سیاٹیکا، ٹھنڈ میں بارش سے بھیگ جانا اہم علامت ہے۔ آرام کرنے سے تکلیف میں اضافہ اور چلنے پھرنے سے کمی ہوتی ہے۔ کاسٹیکم، ٹانگ سن ہونا اہم علامت، جسم سرد ہونے سے تکلیف بڑھتی ہے، مریض لگاتار اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گھومتا پھرتا اور چلتا ہے، اس سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ میگ منشا فاس، اہم علامات، مریض درد سے دورہ ہو جاتا ہے، شدید درد میں مریض کہتا ہے کہ میری ٹانگ کے اوپر بیٹھ جاؤ،
زیادہ دباؤ دینے، گرم ریت نمک کا سیک دینے یا زور سے ملنے سے آرام آتا ہے۔ کالوس وینتھ، اہم علامات: بائیں طرف کا شٹیکا دبانے اور گرمی دینے سے درد میں کمی، حرکت کرنے سے چلنے سے درد میں اضافہ۔ نوٹ: رنن کیوسٹن بلب، ہر طرح کے لنگڑی کے درد میں ایک چھٹانگ زیتون آئل میں 10 ml ملا کر مالش کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ کاربونیم سیلف، پرانے شاٹکا کے لیے آرسینک البم، سردی لگنے، بے چینی، بخار، گرمی سے آرام۔ کیمو میلا، چڑچڑے، حرکت کرنے اور رات کو تکلیف میں اضافہ۔ گواہ یکم، ٹانگ میں کھچاؤ، سکراؤ، جوڑوں میں درد۔ ایکونائٹ، سرد گرم ہونے یا سرد ہوا لگنے سے درد پیدا ہونا، رات کو مریض کو شدید بخار، سخت بے چینی۔ بیلا ڈونا، درد ایک دم شروع ہوتا ہے اور پھر ایک دم بند ہو جاتا ہے، بس یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تیز بخار، ذرا سی حرکت سے درد شدید ہو جاتا ہے، پاؤں کو لٹکائے رکھنے سے آرام آتا ہے۔ نیکسٹ وامیکا، قبض، زیادہ بیٹھے رہنے والے اشخاص مثلاً کلرک۔ کالی فوس، وہ مریض جن کا نظام اعصاب کمزور ہو، مریض بالکل کمزوری سے بے حال اور نحیف ہو۔ اللہ حافظ۔